غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. لوگوں کی اکثریت، میجورٹی، ہاں کتنی پڑھی لکھی، جب تک یہ بات نہیں جانتی وہ کچھ نہیں جانتی. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ کسی چیز کو شدید چاہے، اور وہ صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جس کی محبت ہر محبت پہ غالب ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہی چیز دراصل توحید ہے. یعنی توحید صرف ایک نہیں کہ جم کے لا الہ الا اللہ. توحید یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کو بڑا سمجھے، سب سے زیادہ محبت اس سے کریں، سب سے زیادہ اس سے ڈریں، خوف بھی سب سے زیادہ اس کا ہو، ہر ایک سے بڑھ کر وہ اہم ہو. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی. وہ فطرت اور وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبد اور عبودیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کیونکہ عبد کون ہے؟ غلام. اور غلام تو اپنے آقا کا پورا محکوم ہوتا ہے نا، پوری طرح اس کے قبضے میں ہوتا ہے. جب تک ہم 100%، 99 بھی نہیں، 100% سبمٹ نہیں کرتے، اس وقت تک دنیا اور آخرت میں سکون نہیں پا سکتے. اللہ کے فیصلوں کو مان لینا، اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کی طرف سے آنے والی خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ہر چیز کو مان لینا. اللہ تیرا فیصلہ مان لیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر. یکسوئی کیا ہے؟ یعنی اس طرح اقم وجہک، اتنا زیادہ یکسو ہو جاؤ، قائم کر لو جس میں کوئی حرکت نہ ہو، کوئی ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، کچھ نہیں، بس صرف اس کی طرف، صرف اس کے ہو جاؤ. یہ ہے اصل توحید. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہ دین جو ہے اسی کا دوسرا نام فطرت ہے. یہاں ایک دین تو اسلام ہے نا جو پیغمبروں کے ذریعے میں بھیجا گیا، اور اسی کا دوسرا حصہ ہمارے اپنے اندر رکھ دیا گیا. اللہ نے ہم کو بنایا ہی اس طریقے پر ہے. ہماری بھلائی اس میں ہے کہ اب اصلی طریقے پہ آ جائیں. اس نے نہیں بدلنا، لا تبدیل لخلق اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک الدین القیم. اصل بات ہی تو یہی ہے نا. یہ کیوں بدلے؟ حقائق نہیں بدل سکتے، ہم کو بدلنا ہوگا، اور جو نہیں بدلے گا خود ٹوٹ جائے گا، خود ختم ہو جائے گا. فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے. اب اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اقم وجہک للدین حنیفاً ہو کر، تو کیسے ہوگا؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرنے والے، واتقوہ، اور اس سے تقوی کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ اصل دین تو ایک ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اترا ہے، اور اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ کا تقوی، نماز کا قائم کرنا، اور شرک سے پرہیز کرنا. یعنی دین فطرت کی بنیادیں کیا ہیں؟ دراصل پوری طرح اللہ کا ہو کر رہنا، اپنی نماز قربانی کو اسی کے لیے خاص کرنا. لیکن بعد کی نسلوں میں لوگوں نے کیا کیا؟ اس دین میں تبدیلی کر دی، اس میں اضافی بحثیں شروع کر دی، ابتدائی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، عقائد میں تبدیلی کی، عبادات کے طریقے بدل ڈالے، اور ایک دین کو کئی دین بنا دیا. اسی لیے فرمایا من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی اصل میں یہاں دین سے مراد کون سا دین ہے؟ حقیقی دین اسلام، جس کی دعوت اس کے تمام انبیاء نے دی، اور جس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. تو من الذین فرقوا دینہم، تم نے ان میں سے نہیں ہونا جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی. وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. اور گروہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اصل سے دور ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی انسان کے اندر خدا کا خوف ہو، وہ نماز قائم کرتا ہو، شرک سے پرہیز کرتا ہو،
تو یہ بنیادی کوالٹیز ہی انسان کو ایک جگہ پر جمع رکھتی ہیں. لیکن جو لوگ اصل سے ہٹ جاتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف نہیں رہتا، جن کے اندر تقوی نہیں رہتا، جن کے اندر دوئی آ جاتی ہے، یعنی جب توحید نہیں رہتی شرک آ جاتا ہے، تو لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. توحید اتحاد پیدا کرتی ہے، شرک اختلاف پیدا کرتا ہے. جب سب کا قبلہ و کعبہ اللہ کا گھر ہو، سب کا رخ ایک طرف ہو، سب کی طلب اور تڑپ اللہ کی رضا چاہنا ہو، تو لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق اور آپس کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی. لیکن جب ایسا نہ رہے تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہوتا ہے. ہر گروہ سمجھتا وہ حق پہ اور دوسرا باطل ہے. جس طریقے پہ میں ہوں وہی سچ ہے اور باقی سب غلط ہے، اور اسی پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. حالانکہ اصل اطمینان کی چیز اللہ کا تقوی، اقامت صلاۃ اور شرک سے پرہیز کرنا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب چھو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، پہنچتی ہے، الناس لوگوں کو، ضرٌ کوئی تکلیف، نقصان، دعو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً پھر جب وہ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھاتا ہے یا اپنی رحمت میں سے انہیں کچھ چکھاتا ہے، اذا فریق منہم تو جب ایک گروہ ان میں سے، بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے یا شریک ٹھہراتا ہے. عام طور پر جب تمام چیزیں روٹین میں جا رہی ہوں، ہماری مرضی کے مطابق ہوں، ہمارا ان پر اختیار ہو، تو ہمارا رویہ کچھ شکر گزاری کا کم ہی ہوتا ہے. لیکن جو ہی انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، تکلیف آتی ہے، اور انسان اپنی بے بسی کا تجربہ کرتا ہے، تو اس وقت انسان اپنی اصلیت پہ لوٹ جاتا ہے، فطرت پہ چلا جاتا ہے، اس فطرت پر جس پہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا. اور وہ کیا ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں. اسی لیے عام حالات میں لوگ رب کو بھولے رہتے ہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. لیکن جو ہی کوئی مشکل آتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں. اور دعائیں بھی کس طرح مانگتے ہیں؟ منیبین الیہ، منیبین کا لفظ منیب سے ہے، اور منیب انابت سے ہے، رجوع کرنے کے معنوں میں. ایک تو یرجعون پلٹنے کے معنوں میں ہوتا ہے نا، یہاں رجوع کرنے کے معنوں میں ہے، یعنی خاص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خصوصیت کے ساتھ. اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عام حالات میں ہماری دعائیں کس طرح ہوتی ہیں، بے رغبتی سے مانگی ہوئی، بے دھیانی سے مانگی ہوئی. لیکن جو ہی کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو انسان کی دعاؤں کا انداز بھی بدل جاتا ہے. پھر وہ صرف دعا نہیں مانگتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منیبین الیہ کی کیفیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، انابت بھی آتی ہے، اور صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے اور بے اختیار پکارنے لگتا ہے. لیکن جو ہی مصیبت ٹلتی ہے، مشکل حل ہوتی ہے، مشکل آسان ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ عام ہوتی ہے، خوشحالی کے دن آتے ہیں، تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور پھر دوسروں کی طرف دیکھنے لگتا ہے، دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے نہیں، دوسروں نے دور کی. اذا فریق منہم بربہم یشرکون لوگوں کا ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ دو طرح کا. ایک تو وہ جو مشرک لوگ کرتے ہیں کہ وہ بتوں اور اصنام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن عام انسان جو مشرکین کی کیٹیگری میں نہیں بھی ہوتے، وہ بھی بلا ارادہ اور بغیر سوچے سمجھے
شرکیہ جملے بول جاتے ہیں. مثلاً کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شفا کا کوئی سبب بناتا ہے، کوئی ذریعہ بناتا ہے. مثلاً کسی ڈاکٹر کو ذریعہ بنا دیتا ہے، یا کسی دوا کو بنا دیتا ہے، یا کسی بیچ کے انسان کو بنا دیتا ہے جو اسے ڈاکٹر تک پہنچا دیتا ہے. تو صحت یاب ہونے کے بعد لوگ کس طرح کے جملے بولتے ہیں؟ مشکل کے دور ہونے کے بعد شرکیہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. اللہ تعالیٰ بیچ میں سے بھول گئے، زبان پہ لانے کی زحمت بھی گوارا نہیں. اگر فلاں نہ ہوتا تو میں تو مر ہی جاتا، اس نے مجھے ڈاکٹر کی راہ دکھائی تو میں صحت یاب ہو گیا. کبھی کہتے ہیں اس دوا نے تو کام کر دکھایا. کیا یہ جملے ہمارے عام روزمرہ کی زندگی میں بولے نہیں جاتے؟ اور ہم بے دھیانی میں یہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں. جب تکلیف آتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو فوراً کہتے ہیں یا اللہ. اس وقت بلا اختیار منہ سے یا اللہ نکلتا ہے، اللہ ہی کی طرف توجہ جاتی. لیکن جب اللہ تعالی صحت عطا کرتے ہیں تو اللہ ہی کو ہم بھول جاتے ہیں، اور باقی جو بیچ میں ذریعہ بنے ہوتے ہیں ان کو خوب یاد رکھتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ شرک کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر عموماً یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے واسطے سے یا طفیل سے یا وسیلے سے شفا ہوئی، یا فلاں کی برکت سے ایسا ہو گیا، یا فلاں اور فلاں نظر و نیاز چڑھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا. اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کیا کہ کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کے کام آئیں، اور جب اس کا کام بن جائے تو وہ آپ کو تو بالکل بھول جائے، لیکن وہ سارا کریڈٹ کسی اور کو دے دے، شکریہ وہ کسی اور کا ادا کرے. تو ایسی صورتحال دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ کیا سوچیں گے آپ؟ یہ وہ بات ہے کہ جو ہر فطرت سلیم محسوس کر سکتی ہے. ہر حساس دل رکھنے والا اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ احسان تو میرا تھا، شکریہ کسی اور کا ادا کیا جا رہا ہے، توجہ کسی اور کی طرف ہے. عموماً والدین جو اپنے بچوں پہ بہت محنت کرتے ہیں، مثلاً ایک ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے تکلیف اٹھا کر، پھر پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، زندگی کا ادب سلیقہ کرینہ سکھاتی ہے، اس کے لیے دن رات دعائیں مانگتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، تو ماں کو یکسر بھول جاتا ہے، اور اس کی ساری توجہ صرف اپنی بیوی کی طرف رہ جاتی ہے. ایسے میں اس ماں کا حال کیا ہوگا؟ کیا اس کا دکھ اور شکوہ بجا نہ ہوگا کہ پالا تو اس کو میں نے تھا، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں کہ یہ میرا حال ہی پوچھ لے، یا میری بیماری یا میری تکلیف میں کچھ میری مدد کرے؟ کیا اس ماں کا واقعی حق نہیں ہے؟ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم بعض نعمتوں کے معاملے میں اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں ہونے دینا چاہتے، خواہ وہ ان نعمتوں کا ہم سے بڑھ کر حقدار کیوں نہ ہو. بندوں کے ساتھ بھی ہمارا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس سے کہیں بڑھ کر کہ سب کچھ وہ دیتا ہے، لیکن ہمیں اسی کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اسی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو سکتے، اسی کا ذکر کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں. انسان کی اس بے مروتی اور بے وفائی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان الفاظ میں شکوہ کناہ ہیں: فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 اور 190 ہے کہ جب عورت بچے کے ساتھ حاملہ ہوتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، تو دونوں مل کر یعنی ماں باپ مل کر پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اچھا صحت مند سلامت بچہ دیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت مند بچہ عطا کرتا ہے تو وہ
اللہ کے دیے ہوئے میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو بلند ہے اللہ، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الزمر میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے اس کو، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو بھول جاتا ہے جس چیز کی وہ اس سے پہلے دعائیں مانگتا تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور وہ اللہ کے شریک بنا بیٹھتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، آپ کہیے کہ اپنے کفر سے چند دن فائدے اٹھا لو. یعنی انسان کہاں بھاگ کر جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی تھی لوگوں کے شریک ٹھہرانے کی، کہ کس طرح لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. عام روزمرہ کی گفتگو میں ہم جو شرک کرتے ہیں اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ تم صرف یہ کہو کہ جو کچھ اللہ چاہے. ہم اپنی زبان میں عموماً کہتے ہیں اللہ کے حوالے اور آپ کے حوالے، نہیں، اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد. یا کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نہیں، جو اللہ چاہے. اللہ کے ساتھ اس کے احسانات میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں ساتھ اس چیز کے جو ہم نے انہیں دی. یعنی ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. یعنی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے احسان کو نہ مانیں. فَتَمَتَّعُوا، تو مزے کر لو، فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس عنقریب تم جان لوگے. چند دن کی تو بات ہے. کب تک یہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ اللہ کے احسانات کو بھول کر تم بندوں میں کھو کر رہ جاؤ یا غیر اللہ میں کھو کر رہ جاؤ. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پہ نازل کی ہے؟ سلطان کا معنی دلیل یا سند، کہ وہ بیان کرتی ہو یا گواہی دیتی ہو اس شرک کی صداقت پہ جو یہ کر رہے ہیں. یہ استفہام انکاری ہے، یعنی جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب کچھ بغیر کسی دلیل کے ہے. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اللہ تعالیٰ شرک کے اس بات میں کوئی دلیل اتار بھی کیسے سکتا تھا، جبکہ اس نے سارے پیغمبر کس کام کے لیے بھیجے؟ کہ وہ شرک کی تردید کریں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کی طرف متوجہ کریں. شرک کرنے والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس سے یہ پتا چلے کہ فلاں مصیبت سے اللہ نے نہیں بلکہ فلاں بزرگ نے یا فلاں بت نے ان کو نکالا ہے، یا یہ خوشی اور خوشحالی اور صحت کے یہ دن اللہ کی مہربانی سے نہیں بلکہ کسی اور کی مہربانی سے ان کو میسر آئے ہیں. کیا کسی آسمانی کتاب میں یہ سب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اختیارات اپنے سوا کسی اور کو بھی دے رکھے ہیں؟ اور کتاب کی بات یہاں کیوں کی جا رہی؟ کیونکہ لفظ انزلنا ہے یا ہم نے نازل کی، تو نازل کہاں کی جاتی؟ کسی کتاب میں. یعنی کیا کسی آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں، اس لیے کہ کسی پیغمبر نے آ کر شرک کی تعلیم نہیں دی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ، فرحوا بها، تو وہ اس پر اتراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. یعنی انسانوں کی اکثریت کا شیوا کیا ہے کہ خوشیاں پا کر اترانے لگتے ہیں، یعنی پھر بھول جاتے ہیں، اس کو اللہ کی رحمت نہیں گردانتے بلکہ اپنا کمال سمجھتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہوتے ہیں. لیکن اہل ایمان اس سے مستثنا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم یقنطون، تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں.
انسانوں کی اکثریت کا شیوا یہی ہے کہ خوشیوں میں، راحت میں، آرام میں اتراتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اہل ایمان ایسا نہیں کیا کرتے. ان کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ وہ دکھ تکلیف میں صبر کرتے ہیں، کوئی بھی ناروا طریقہ اختیار نہیں کرتے، اور نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہوتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں. اور یہ دونوں حالتیں ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں. اس کے برعکس جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو سچے مومن نہیں ہوتے، ان کا شیوا کیا ہوتا ہے، یا انسانوں کی اکثریت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ناشکری اور تنگ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. خوشحالی کے آنے پر پھولے نہیں سماتے. وہ خوشحالی ان کی چال ڈھال، ان کی وضاحت، ان کی گفتگو، ان کے انداز، ہر چیز سے نظر آتی ہے. اور جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت واویلا کرتے ہیں. اور مصیبت بھی کیوں آتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اور خاص طور پر کس وجہ سے آتی ہے؟ کہ نعمت کے ملنے پر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا. جب کوئی نعمت انسان کے پاس آتی ہے اور وہ اس پر شکر ادا نہیں کرتا تو نعمت چلی جاتی ہے اور اس کی جگہ مصیبت آ جاتی. تو یہ جو بما قدمت ایدیہم ہے، یہ خاص طور پر ان کے ناشکرے پن کی طرف اشارہ ہے. یعنی ان کے ناشکرے پن کی وجہ سے پھر ان سے نعمت چھن جاتی ہے. اور ناشکرہ پن یہ بھی ہے کہ انسان مصیبت کے آنے پر، تکلیف کے آنے پر مایوسی کی باتیں کرنے لگے. اذا ہم یقنطون، لیکن بندہ مومن کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہوتا. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالی رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور رزق سے مراد یہاں مال و دولت بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، اور انسان کو ملنے والی دیگر نعمتیں بھی ہیں. لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی اپنی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ کسی کو مال و دولت بہت زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو باوجود اس انسان کی کوشش کے بہت کم اس کو دیتا ہے. مثلاً ایک ہی گھر میں ایسی دو مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ باپ کے بزنس کو دو بچوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. مثلاً ایک فیکٹری ایک کو دے دی گئی، دوسری دوسرے کو. دونوں بچوں کو ایک ہی جیسی ایجوکیشن دی گئی، بظاہر دیکھنے میں بھی ایک ہی طرح لگتے ہیں اپنی عقل و شعور کے اعتبار سے بھی. لیکن ایک کا کام بڑھتا چلا گیا اور ایک سے کئی کام بن گئے، اور دوسرا یا تو وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا یا اس میں بھی پیچھے چلا گیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رزق کا معنی صرف مال و دولت یا کاروبار ہی نہیں، رزق میں باقی نعمتیں بھی آتی. مثلاً شادی بیاہ کا معاملہ، بعض اوقات دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کی خوشیاں دیتا ہے اور اس سے بچے ہوتے ہیں اور آگے خوب وہ پھلتا پھولتا ہے، اور ایک ساتھ جنم لینے والا دوسرا بھائی ان خوشیوں سے محروم رہتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ انسانوں کے اپنے اختیار اور بس میں ہوتا تو کیا انسان ایسا کرنے دیتے؟ نہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. کیا نشانیاں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کائنات کے سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. جس طرح موت اور زندگی پر کسی کو اختیار نہیں، اسی طرح رزق کی تنگی کشادگی پر بھی انسانوں کو اختیار نہیں. اگر ہمیں زیادہ مل جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو اس میں اترانے کی کوئی بات نہیں یا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے غم کو زائل کر دیتا ہے، وہ شخص غم سے نجات پا جاتا ہے. اور جو شخص اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا وہ پھر کہیں کا بھی نہیں رہتا. دوسری نشانی کیا ہے کہ رزق میں وسعت یا دنیاوی نعمتوں کا بکثرت ملنا کسی انسان کے نیک ہونے کی دلیل نہیں، اور نہ ہی اس کی حقیقی کامیابی کی دلیل ہے.
اور کسی کا رزق کم ہونا یا دنیاوی نعمتوں کا کم ملنا، یہ سب کچھ کسی کی ناکامی کی دلیل نہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی اس میں یہ ہے کہ حالات کا اتار چڑھاؤ بندے کے صبر اور شکر کا امتحان ہوتا ہے، کہ نعمت پا کر بندہ کیا کرتا ہے اور مشکل اوقات میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، انسان کو اپنے نیکی کے ارادوں میں متزلزل نہیں ہونا، اچھے کام کرتے چلے جانا ہے، وسعت ہو یا تنگی ہو، انسان خیر و بھلائی پر قائم رہے۔ اسی لیے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو ہوتے رہیں گے، لیکن نعمت پا کر بھی ان حقداروں کو نہیں بھولنا، اور رزق کی تنگی کے موقع پر بھی ان لوگوں سے خیر اور بھلائی کرنا نہیں چھوڑنا۔ خاص طور پر کن سے؟ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دو رشتہ دار کو اس کا حق۔ آپ دیکھیں کہ جن دو رویوں کا ذکر کیا گیا ہے پیچھے، ان دونوں رویوں میں عموماً لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب بہت مال مل جاتا ہے تو لوگ سب سے پہلے کس کو اگنور کرتے ہیں؟ اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی خاندان والوں۔ وہ اتنا اوپر دیکھنے لگتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے نظر ہی نہیں آتے، وہ نظر آنا ہی بھول جاتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ آنکھوں پر دولت کے اتنے پردے چڑھ جاتے ہیں، ایسی چربی چڑھ جاتی ہے کہ اس میں حقدار نظر ہی نہیں آتے، محسوس ہی نہیں ہوتے، ان کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اہل ایمان کے لیے کیا بتایا گیا؟ تعرفہم بسیماہم، مسکین کو تلاش کرنا کیا مشکل کام ہے، ان کی علامات سے، ان کے چہروں سے پہچان لو ان کی ضروریات کو۔ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی ان کی ضروریات؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو سچے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، مثلا کوئی بجٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پروفٹ میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو انسان بچت کے لیے سب سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ وہ جو میں فلاں رشتہ دار کو دے رہا ہوں یا مسکین کا وظیفہ لگایا ہوا ہے، اس کو میں کٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں۔ کبھی نہیں سوچتا انسان کہ میں اپنی فلاں ضرورت کو کم کر دوں گا، چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے لباس میں کمی کر لوں گا، یا اپنی خوراک میں کمی کر لوں گا، یا اپنے کسی عیش و عشرت میں کمی کر لوں گا۔ اگر ہمیں بچت کرنا بھی ہوتی ہے تو پھر کس سے کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے نہیں، دوسروں سے۔ اگر اس سے پہلے ہم کہیں رشتہ داروں یا مسکینوں یا مسافروں کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، فوراً سوچتے ہیں چلو اس کو بند کر دیتے ہیں۔ نہیں، اہل ایمان تو اس حکم پہ عمل کرتے ہیں کہ وسائل رزق تو سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس پہ چاہے دروازے کھول دے اور جسے چاہے کم کر دے۔ اس لیے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، مجھے تو حقداروں کو ان کا حق دینا ہے۔ اور یہ حق کا ہو صرف رشتہ دار کے لیے نہیں، مسکین کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں ان سب کا حق رکھا ہے۔ اور خاص طور پر رشتہ داروں سے حسن سلوک، تو حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بات بہتر ہے، اچھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہ اللہ، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو۔ یعنی اگر اس کو اصلی لفظ کے معنی میں لیا جائے تو مراد اس سے کیا ہوگی کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اپنی نیکی کو چھوڑتے نہیں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات، چونکہ وہ اللہ کی خاطر دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر طرح کے حالات میں ضرورت مندوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اور پھر وجہ کا ایک اور معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہتے ہوں کہ اللہ کی رحمت ان پر آئے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ جس کام کے کرنے کا کوئی صلہ یا بدلہ دنیا میں ملتا انسان کو نظر نہیں آتا، یا جہاں سے کسی رسپانس یا جواب کی توقع نہ ہو، وہاں بھلائی کرنا، خیر کرنا یہ مشکل کام ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ اور اسی طرح مسافر تو آیا اور گیا، آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، وہ اجنبی ہے آپ کے لیے، آپ کی بھلائی تو اس کے جانے کے ساتھ ہی چلی جائے گی، آپ کو تو صلہ کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے شخص کے ساتھ بھی بھلائی کون کرتا ہے؟ جو اس کا صلہ اپنے رب سے چاہتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.